السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ اس وقت اگر ہم افغان مہاجرین کی بات کرتے ہیں تو افغان مہاجرین کے خلاف جہاں پر پورے ملک میں آپریشن چل رہا ہے، وہیں پر ایک اچھی ہوا کا جھونکا ہمیں اس پورے سال کے اندر سے خیبر پختونخوا کے اندر سے بھی ملا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ اب ان افغان مہاجرین کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے، اور اسلام آباد کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر جو افغان آبادیاں تھیں یہاں پر قائم تھی، اور افغان آبادیاں بھرپور طریقے سے منشیات بھی پھیلا رہی تھی، دہشت گردی بھی پھیلا رہی تھی، امن و امان کو نقصان بھی پہنچا رہی تھی، اور مقامی لوگوں کو تڑیاں لگانا بھی شروع ہو چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی اسلام آباد کی پولیس نے اور انتظامیہ نے ان کے خلاف آپریشن سٹارٹ کیا، ان لوگوں کو یہاں سے نکالا، تو اس کے بعد اسلام آباد جو ہے باقاعدہ طور پہ پرامن ترین شہروں میں سے ایک شہر ہو گیا۔ اگر ہم اس شہر کی بات کرتے ہیں تو اس کو اب صفحہ اول کے اوپر نمایاں کارکردگی کا دکھانے کا موقع ملا ہے، اور عالمی جریدہ جو ہے اس نے بھی کہا ہے کہ اسلام آباد جو ہے اب پرامن ترین شہر ہو چکا ہے، اور اس میں کل اگر مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو جرائم کی شرح میں 37% کمی آئی ہے۔ اس سے پہلے ایک ڈیٹا ہمارے پاس آیا تھا، اس ڈیٹا کے مطابق ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر 30% جرائم کے اندر کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی۔ لیکن اب وہ سال کا اختتام چل رہا ہے اور تمام تر ڈیٹا مزید آیا ہے، اور اس کے اوپر مزید کمپائلنگ کی گئی ہے، تو اس کے بعد 7% اس کی ریشو جو ہے وہ بڑی ہے۔ یعنی کہ جیسے جیسے افغان مہاجرین ختم ہوتے گئے ہیں، کم ہوتے گئے ہیں، ویسے ویسے امن کی جو شرح ہے وہ بڑھتی چلی گئی ہے۔ یہ مجموعی شرح کی بات کر رہا ہوں کہ 37% اس کے اندر کمی آئی ہے۔ لیکن اگر ہم سنگین جرائم کی بات کرتے ہیں، سنگین جرائم کے اندر آتا ہے ڈکیتی، قتل، اگر راہ زنی کی وارداتیں، اور مطلب کسی کی جان لے لی گئی یا کوئی اس میں اٹیک کر دیا گیا، کچھ اس طرح کے معاملے جو سنگین جرائم کے اندر آتے ہیں، اس کے اندر 69% کمی آئی ہے، یعنی کہ 70% کمی اغوا برائے تاوان، مرڈر اور اس طرح کی جو دیگر وارداتیں تھیں اس کے اندر کمی آئی ہے۔ اور اس کے پیچھے یہ صرف اور صرف افغانی تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر اغوا برائے تاوان کا جو ایک نیا بزنس ہے یہ متعارف کروایا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر اغوا برائے تاوان کا جو کام تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، یا اگر ہوتا تھا تو اکا دکا کیسز ہوتے تھے۔ لیکن جب سے افغان آئے تو انہوں نے آ کے اس کاروبار کو باقاعدہ ایک جدت کی شکل دی، اور یہاں پر انہوں نے باقاعدہ اپنے ریکٹس بنائے، اور ریکٹس بنانے کے بعد وہ لوگوں کو اغوا کرتے تھے۔ اغوا کرنے کے بعد ایک علاقہ غیر جو ہے انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا، یہ محمد ایجنسی، فاٹا اور پاٹا کے جو علاقے ہوتے تھے جہاں پر پولیس بھی جاتے ہوئے ڈرتی تھی، وہاں لے جاتے تھے، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے اداروں کو کال کی جاتی تھی کہ آپ اتنا تاوان جو ہے ادا کریں، اس کے بعد اپنا جو مووی ہے ہم سے لے جائیں۔ اگر کبھی کبھی پولیس، رینجرز یا دیگر ایف سی کے ادارے جو ہیں وہ جاتے تھے اور وہاں پر کارروائی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ان تمام موویوں کو وہ نکال کر افغانستان لے جاتے تھے، اور افغانستان کے اندر ان کو باقاعدہ سرپرستی حاصل ہوتی تھی، پناہ حاصل ہوتی تھی، تو وہاں پر ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوتی تھی، جس کے بعد ان لوگوں کو چاروں نے چار وہ پیسے دینے ہی پڑتے تھے، وہ تاوان ادا کرنا ہی پڑتا تھا۔ لیکن جب جب افغانوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ 2023 سے لے کر 2025 یہ 2 سال افغانوں کے اوپر بڑے بھاری رہے، اور اس سال میں تو انت مچا دی گئی افغانوں کے خلاف، اور دیکھا گیا کہ اغوا برائے تاوان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ اب ہمیں کہیں پر بھی رینسم کی کال جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، کسی کا بچہ، کسی کا پیارا جو ہے وہ اغوا نہیں ہوتا، کیونکہ افغان یہاں سے چلے گئے ہیں جو یہ ریکٹ جو ہے وہ چلا رہے تھے، اور اس کے اندر 69% جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ تو اسی طرح جو ایک اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں کہ اس سال تقریباً 2,74,300 افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالا گیا ہے، ان کا انخلاء مکمل کیا گیا ہے، جس میں سے 80,000 وہ لوگ تھے جن کو باقاعدہ طور پہ ڈیپورٹ کیا گیا۔ ڈیپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ پولیس نے باقاعدہ طور پہ ڈیفرنٹ سرچ آپریشن کے اوپر، ناکوں کے اوپر اور دیگر اپنی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کر کے ان لوگوں کو ڈھونڈا، ان کو نکالا، ان کے سراغ لگائے، ان کی فیملیز کو ڈھونڈا، ان کے خاندان کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ان تمام تر لوگوں کو ہولڈنگ کیمپ کے اندر منتقل کیا گیا، اور ہولڈنگ کیمپ میں منتقل کرنے کے بعد ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کیے گئے، اور ڈاکومنٹس تیار کروانے کے بعد ان لوگوں کو ترخم یا چمن سے کسی ایک بارڈر سے باقاعدہ طور پہ ان کا انخلاء جو ہے وہ کروا دیا گیا، اور اس میں 80,000 میں سے بیشتر یعنی 40% جو ایک اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق 40% آپریشن جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئے تھے۔ اور اسلام آباد میں جو سب سے تازہ آپریشن ہوا ہے اس کے مطابق اسلام آباد کا بری امام کا علاقہ، سنجانی، ترنول، اور جو اپارا سیکٹریٹ اور تھانہ کراچی کمپنی، یہ تمام تر جو علاقے ہیں یہاں پر افغانوں کی موجودگی پائی جاتی تھی، اور مختلف اوقات میں ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر بھی لوگوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ فلانی جگہ کے اوپر، ایون انہوں نے ایڈریس تک بتا دی ان کی بلڈنگز کے، وہاں پر افغانی بیٹھے ہوئے ہیں،
اپنے آپ کو وہ پاکستانی کہلوانا شروع ہو چکے ہیں، ان کے پاس باقاعدہ طور پہ پاکستان کے شناختی کارڈ بھی ہیں اور وہ لوگ یہاں پر بڑے اچھے سے رہ رہے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے۔ تو ان کی ہم نے تمام تر لوگوں کی نشاندہی کی اور نشاندہی کرنے کا یہ فائدہ ہوا۔ گزشتہ رات بڑا ہی گرینڈ قسم کا آپریشن ہوا اور اس آپریشن کے اندر لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا، اور حصہ لینے کے ساتھ انہوں نے جو مختلف گھر تھے، مختلف جو ناکے تھے، ان کو چیک کیا، خواتین کی تلاشی لی گئی، جو مختلف گاڑیاں تھیں ان کے اندر خواتین بیٹھے ہوئے تھے ان کے ڈاکومنٹ چیک کیے گئے، اور چیک کرنے کے بعد جب ان کے پاس اعداد و شمار آئے تو اس اعداد و شمار کے اندر پتہ چلا کہ اس کے اندر تقریباً 21 مشکوک افراد تھے، جس میں سے بیشتر جو ہیں وہ افغانی تھے۔ تو ان تمام کو تھانے منتقل کیا گیا، ان کے خاندانوں کو مزید ڈھونڈا گیا، اور ڈھونڈنے کے بعد ان تمام لوگوں کو باقاعدہ طور پہ ہولڈنگ کیمپ کے اندر منتقل کیا گیا۔ تو اب یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ کلیئر ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی تھی افغان مہاجرین کی ڈپورٹیشن کے حوالے سے، اس میں بتایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ کام جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے کیا ہے، جنہوں نے اپنا ایک بڑا کیمپ ختم کر کے 70,000 لوگوں کو ایک دن کے اندر ہی افغانستان ڈیپورٹ کیا تھا۔ اس کے بعد اٹک نے کیا تھا، اور اٹک کے بعد اگر کسی شہر نے سب سے زیادہ کارروائی کی تھی افغان مہاجروں کے خلاف تو وہ اسلام آباد تھا۔ اسلام آباد کی پولیس نے باقاعدہ طور پہ اپنے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کے مقابلے لگوائے تھے، اور ان کے اندر ایک مقابلے کی فضا قائم کی تھی کہ کون سا ایس ایچ او ہے جو سب سے زیادہ افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی کرے گا، تو اس کو انعام بھی دیا گا۔ جزا اور سزا کا جو سسٹم ہے وہ رائج کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس حوالے سے جو تمام تر اپنی پالیسی ہے وہ وضع کی تھی، اور اب ساتھ ہی خاص طور پہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر اب جدید کیمراز جو ہیں یہاں پر انسٹال ہو گئے ہیں، اور اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے طرز کے اوپر اب کی جا رہی ہے، اور آج اس کا بھی باقاعدہ طور پہ افتتاح ہو گیا ہے۔ اور افتتاح میں ایک چیز جو ظاہر ہوئی ہے کہ خاص طور پہ اس سسٹم کو نادرا کے سسٹم کے ساتھ سنکرونائز کر دیا گیا ہے، جس سے وہ تمام پاکستانی جن کے اوپر کسی قسم کا مقدمہ ہوگا یا کسی قسم کے اشتہاری ہوں گے یا پولیس کی گرفت میں نہیں ہوں گے، تو جیسے ہی وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے تو ان کا جو ایک لنک ہے وہ بلنک کر جائے گا، تو ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو کہ پاکستان کا شناختی کارڈ بنوا کے پھر رہے ہیں، اور پاکستان کے مختلف جو ادارے ہیں وہ یہاں پر ان کے خلاف سرچ آپریشن کرتے ہیں، تو وہ اپنا شناختی کارڈ ان کو دکھاتے ہیں، جس کے بعد وہ ادارے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خاص طور پہ پولیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ شکایت پولیس کے حوالے سے آتی ہیں کہ پولیس ان لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن پولیس کے پاس ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کے شناختی کارڈ کی وہ ویریفیکیشن کر سکے۔ وہ میکسیمم کسی کا شناختی کارڈ نمبر اپنے ڈیوائسز کے اندر ڈال کے چیک کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیوائس ان کو بتاتی ہے کہ اس شخص کے اوپر کوئی مقدمہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر مقدمہ ہوتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اگر مقدمہ نہیں ہوتا تو اس شخص کو وہ جانے دیتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے اور اس میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ شناختی کارڈ اس کا اصلی تھا یا جعلی تھا یا کیا معاملہ تھا۔ لیکن اب جیسے ہی وہ شخص بھی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوگا اور اس کے جب فیس کی یہ ریکگنائزیشن جو ہے اس کی ہوگی اور نادرا کے سسٹم میں میچ کرے گی اور نادرا اس کو چیک کرے گا، تو اس میں ان کو فوری طور پر پتہ لگ جائے گا کہ یہ شخص جو ہے جعلی شناختی کارڈ بنا کے پھر رہا ہے، یا یہ پاکستان کے سسٹم کے اندر انلیگل طریقے سے داخل ہوا ہے اور اس کا جو شناختی کارڈ ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، اور اس میں فوری طور پر اس شخص کے خلاف کارروائی ہوگی اور چیک کیا جائے گا کہ آخر اس شخص نے کہاں سے اپنا شناختی کارڈ بنوایا ہے۔ پھر بعد میں اس نادرا ایک سینٹر کے خلاف تحقیقات ہوگی اور اس میں چیک کیا جائے گا اس نے کس کی شفٹ کے اندر کب بیٹھ کے اپنا شناختی کارڈ بنوایا تھا، تو اس آپریٹر کے خلاف اور اس نادرا انچارج کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد مزید جو ہے وہ پرامن ہوگا، اور یہاں سے افغانی جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور اگر پورے ملک سے نکل کے افغانی پاکستان میں یا اسلام آباد میں خیبر پختونخوا میں داخل ہو رہے تھے، اب ان کے بھی دن گنے جا چکے ہیں۔ اب ان کے خلاف بھی آپریشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہم امید کریں گے کہ اسلام آباد اسی طرح پرامن رہے گا۔ اور یہاں پر جو ایک درجہ اول کی ہمیں ایک فہرست ملی ہے جس میں افغانستان کو جس میں اسلام آباد کو پرامن ترین شہر قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا، اور جو سنگین جرائم کے اندر 70% تک کمی ہوئی ہے یہ 100% تک کمی ہو جائے گی، اور اگر ہم مجموعی جرائم کی بات کرتے ہیں تو اس میں 37% کمی ہوئی ہے، تو یہ کمی جو ہے وہ 50% تک ہو جائے گی۔ یعنی کہ اسلام آباد میں کوئی شخص جو ہے رات گئے اگر سونا اچھالتا ہوا بھی چلا جائے گا تو اس کو کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے میرے اوپر حملہ کیا تو اس کے خلاف فوری طور پر ادارے متحرک ہو جائیں گے اور اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی، اور میں یہاں پر بہت ہی پرسکون ہوں، بہت ہی محفوظ ہوں۔ یہ تمام تر چیزیں اب آنے والے دنوں میں ہوتی چلی جائیں گی، اور اسلام آباد کے اندر 40% افغانیوں کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، اور ان کو اسلام آباد سے نکال دیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے، انتظامیہ نے اور وزارت داخلہ کی ہدایت کے اوپر ان تمام لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے اب باقاعدہ طور پہ ملنا شروع ہو چکا ہے، اور اب افغانیوں کو پکڑنے کے لیے، ان کے شناختی کارڈ کو پکڑنے کے لیے بھی باقاعدہ طور پہ جو سسٹم ہے وہ متعارف کروا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔